نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی جو آیت خطبے میں پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مومنوں کو خطاب فرماتے ہیں، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے نفس کا محاسبہ کرو کہ آنے والے دن کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے۔ آنے والے دن کی تیاری کا مطلب یہ ہے، یہ جو ہماری اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے یہ بہت مختصر ہے، 60 70 80 90 100 سال ہو سکتی ہے، اور جو قیامت کا دن ہے وہ 50,000 سال کا ہوگا، اور اس سے پہلے قبر کی تنہائیاں، قبر کی گھڑی، یہ لمبا عرصہ ہوگا، حشر کا میدان، قیامت کی سختیاں، اور پھر میدان حشر میں حساب کتاب کے بعد فیصلہ جنت کا ہو یا جہنم کا وہ الگ بات ہے۔ تو اسی کی تیاری کے لیے ہم سب یہاں آئے ہیں۔ اس دور حاضر میں ہم لوگ اکثر دنیوی اعتبار سے پوری تیاری کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے میرا کاروبار بڑھ جائے، میرا بزنس آگے پہنچ جائے، گاڑی 2 کی 4، 4 کی 6 اور 6 کی 10 کی 12 ہو جائیں، مکان 2 3 4 5 ہو جائیں، دکانیں بڑھ جائیں، اور ہر اعتبار سے میں عزت والا، شہرت والا، ہر جگہ میرا مقام اونچا ہو، لوگ میری واہ واہ کریں، میرا ایک مقام ہونا چاہیے۔ اسی کی فکر تگودوں میں ہم لگے رہتے ہیں، اور 24 گھنٹے اس کی ہم تیاری کوشش کرتے ہیں، جب کہ یہ زندگی ختم ہو جائے گی اور اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی، اور یہاں جو ہم آئے ہیں اسی کی تیاری کے لیے آئے ہیں۔ کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ اللہ والے گزرے ہیں، بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ ایک مرتبہ وہ اپنے کسی دوست کے یہاں گئے ملاقات کے لیے۔ جب دوست کے دروازے پر پہنچے تو اندر سے آوازیں آ رہی تھی، دوست گھر والوں سے کہہ رہا تھا، بار بار ان کو پریشان کر رہا تھا، میرا وہ عمدہ جوڑا کہاں ہے جو میں نے فلاں وقت رکھا تھا، میری وہ شاندار ڈھال کہاں ہے، اور میری وہ عمدہ تلوار کہاں ہے، اور میرا شاندار گھوڑا تیار کرو۔ یہ چند سوالات بار بار وہ کر رہا تھا اور گھر والوں کو پریشانی میں ڈالے ہوئے تھا، جیسے اسے کہیں جانے کی تیاری ہو۔ یہ سب باتیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی، دروازے کو دستک دی، اندر جب پہنچے دوست سے معلوم کیا، بھئی کون سی تلوار، کون سا جوڑا، بار بار تم نئے جوڑے کی تیاری کر رہے ہو، نئے گھوڑے کو مانگ رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا، حضرت آپ کو معلوم نہیں، آج میرے پاس خلیفہ وقت کا بلاوا آیا ہے، خلیفہ وقت کے دربار میں مجھے جانا ہے، اس کا پیغام ہے۔ خلیفہ وقت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آج یہاں کسی کو نریندر مودی جی بلائیں تو وہاں جانے کی تیاری میں کر رہا ہوں، تاکہ عمدہ لباس ہو، عمدہ میرا گھوڑا ہو، شاہانہ انداز میں جاؤں اور مجھے اچھا مقام، اچھی عزت ملے، اسی کی میں تیاری کر رہا ہوں۔
یہ چند باتیں جب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو اپنے دوست سے کہا یہ تو اچھی بات ہے، تم دوست خلیفہ وقت کے پاس جانے کی تیاری کر رہے ہو، لیکن کیا آپ نے خلیفہ وقت کا جو مالک ہے، احکم الحاکمین، شہنشاہوں کا شہنشاہ، اس کے پاس جانے کی تیاری بھی کچھ کی ہے؟ جو خلیفہ وقت کا بھی مالک ہے، احکم الحاکمین، شہنشاہوں کا شہنشاہ، اس کے پاس جانے کی تیاری بھی کچھ کی ہے؟ یعنی اپنی آخرت کے لیے کیا توشہ تیار کیا ہے تم نے؟ کتنی نمازیں تم نے پڑھی ہیں، کتنے روزے تم نے رکھے ہیں، زکوٰۃ کا کتنا اہتمام کیا، صدقہ و خیرات کتنا کیا، اور کتنے اچھے اعمال کیے؟ یہ بات سن کر دوست پر پانی پڑ گیا اور اس کو احساس ہوا اس چیز کا کہ ہاں اصل تیاری تو وہ ہے۔ تو جب ہم خلیفہ وقت کے میں دربار میں جانے کی اتنی تیاری کرتے ہیں کہ بہترین جوڑا گھوڑا اور شاندار سواری ہو، تو جس رب کے پاس جانا ہے اور واپس آنا ہی نہیں، بہت سارے سوالوں کے وہاں جواب ہیں، تو اس کی تیاری میں لگ جانا یہ آدمی کی سعادت مند اور عقل مندی ہے، اور تیاری سے غافل ہو جانا، دنیا میں منہمک ہو جانا اور اسی میں لگے رہنا، مستی میں مگن رہنا، یہ آدمی کی بڑی بے وقوفی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ اللہ کی بیش بہار ہزارہ قیمت ہے۔ اتنی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے، صبح شام کا کھانا پینا، دن رات میں جو ہزاروں فائدہ آدمی اٹھا رہا ہے، اللہ کی نعمت اتنی 24 گھنٹے برس رہی ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو، اللہ کی نعمتوں کو گنو تو تم گن نہیں سکتے۔ اتنی نعمتیں ایک ایک انسان پر برس رہی ہیں، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو گن نہیں سکتے، اور واقعی ہے۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک سائل سوال کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے آیا، اس نے کچھ مانگا۔ اللہ والے بڑے دور اندیش ہوتے، انہوں نے کہا بھائی تم مانگ رہے ہو، میں تو تمہیں لاکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی دیکھ رہا ہوں، کہ جب کیسی بات کرتے ہو، میں تو فقیر آدمی ہوں، پھوٹی کوڑی میرے جیب میں ہے نہیں، کہ جس زبان سے تم اپنے دل کی ترجمانی کر رہے ہو، جس زبان سے اپنی مسکنت ظاہر کر رہے ہو، وہ زبان کاٹ کے دے دو مجھے، 1 لاکھ روپے لے لو، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہ چلو یہ تو اپنا ایک ہاتھ دے دو، 1 لاکھ روپے اس کے لے لو، یہ بھی نہیں ہو سکتا، اپنا پیر دے دو، بہت ساری باتیں ایسی ہی کہی۔ تو خود اللہ نے انسان کے اندر اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، زبان، آنکھ، دل، دماغ، ہاتھ، پیر، دیکھنے والے کو تھوڑی آنکھ میں کمی آ جائے تب احساس ہوتا کتنی بڑی نعمت ہے، کان میں تھوڑا سا درد ہو جائے تب احساس ہوتا، پیر میں تھوڑی تکلیف ہو جائے تب احساس ہوتا، یہ تو مل رہی ہے مفت میں۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں کی قدردانی یہی ہے کہ اللہ نے جس کام کے لیے یہاں بھیجا ہے اس کی تیاری ہم کریں۔ ہم تو عام انسان ہیں، بادشاہوں نے بڑی تیاریاں کی ہیں، ہم تو عام انسان ہیں۔ کتاب میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک بادشاہ تھا، وہ شکار کے لیے نکلا اور اس کے ساتھ اس کے سپاہی بھی نکلے، اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ ادھر ادھر ہو گئے۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے کسی بوڑھی عورت کی گائے کو شکار بنا لیا، اس کو ذبح کر لیا اور ذبح کر کے کھا گئے۔ بوڑھی عورت انتہائی غریب تھی، اس کے پاس اور کچھ تھا ہی نہ، دنیاوی اعتبار سے گائے وہی سہارا تھی، اسی کا دودھ پی لیتی تھی، کچھ بیچ لیتی تھی۔ بوڑھیا پریشان، سپاہیوں سے کہا، انہوں نے منع کر دیا۔ آج بھی ایسا ہوتا، جس کی پاور ہوتی نا، اس کے جو نیچے والے چیلے ہوتے وہ بھی ایسی طاقت دکھاتے ہیں، دوسروں کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے منع کر دیا کہ اسے کوئی پیسہ ویسا نہیں ملے گا، جاؤ۔ بڑھیا پریشان تھی، کسی عام آدمی سے کہا کہ اس طرح میری گائے تھی، بادشاہ کے سپاہیوں نے اس کو ذبح کر لیا اور کاٹ کر کھا گئے، میرا کوئی سہارا ہے ہی نہیں، میں کیا کروں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ تم ایک کام کرو، ڈائریکٹ بادشاہ سے ملو، بادشاہ نیک آدمی ہے، وہ تمہاری بات کو مانیں گے۔ کہ میں جاتی ہوں، مجھے جانے نہیں دیتے، جو سپاہی ہیں، دربان ہیں، وہ جانے نہیں دیتے، مجھے روک دیتے ہیں
کہ تم ایک کام کرو، فلاں دن فلاں تاریخ میں فلاں وقت بادشاہ اپنے اس مقام پر جائیں گے اور راستے میں ایک پل پڑتا ہے، تم پل پر رک جانا، اور ایک ہی پل ہے، ایک ہی راستہ، ہو سکتا تمہاری ملاقات ہو جائے۔ بوڑھی عورت کو کافی انتظار تھا اس وقت کا، وہ وہاں پہنچ گئی۔ جب بادشاہ پل پر پہنچا تو بادشاہ کو روک لیا اور روک کر ایسے الفاظ کہے کہ بادشاہ کے زمین نیچے سے نکل گئی کہ بادشاہ سلامت، میرا آپ کا ایک مقدمہ ہے، اور یہ بتاؤ اس پل پر حل کرنا چاہتے ہو یا اس پل پر، یعنی یہاں حل کرنا چاہتے ہو یا پل صراط پر۔ بادشاہ سواری سے اتر گیا، اپنی پگڑی سر سے اتار دی اور کہا اماں یہیں کر لو حساب کتاب، وہاں میرے بس کی بات نہیں ہے کہ اس طرح فلاں دن تمہارے سپاہیوں نے شکار کیا، میری گائے کو ذبح کیا اور کھا گئے، میرے پاس کوئی سہارا نہیں ہے۔ خیر بادشاہ نیک دل تھا اور اس نے اس کی تلافی میں 70 گائیں اس کو عطا فرمائی، پھر بھی معافی مانگی۔ تو آج اگر اللہ نے کسی کو طاقت، قوت، کوئی پاور، کوئی عہدہ دیا ہے، اس کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب پکڑ پہ آتے ہیں تو بڑے بڑے پہلوان سورما خاک میں مل گئے، اللہ تعالیٰ جب نوازنے پہ آئیں تو اللہ غریبوں کو اونچے مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے اصل تو ہم یہاں جو دنیا میں آئے ہیں وہ آخرت کی تیاری ہے، اگر یہاں اس کی تیاری کر لی تو ہم ہزارہ کامیاب ہیں، اور اس کی تیاری نہ کی تو ہم ناکام و نامراد ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ، بڑے اللہ والے، بڑے عارف باللہ آدمی گزرے ہیں۔ اپنے وقت کے اس وقت میں کوئی بڑا ایسا ولی تھا ہی نہ، جیسے بڑے اور پیرانے پیر تھے وہ۔ تو جب ان کا انتقال ہونے لگا، جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو آدمی کو محسوس ہو جاتا کہ اب آخری وقت ہے۔ جو نیکوکار آدمی ہوتے ہیں ان کو اچھے فرشتے دکھائی دیتے ہیں، جنت کا مقام ان کو دکھا دیا جاتا ہے کہ تمہارا ٹھکانہ یہ ہے، اور فرشتے خوشبو میں کپڑے لے کر ان کے پاس آتے ہیں۔ جو بدکار آدمی ہوتا ہے تو فرشتے بہت ڈراؤنی شکل میں ہوتے ہیں، ڈر لگتا، آدمی پریشان ہو جاتا، محسوس یہ ہو جاتا کہ آخری وقت چل رہا ہے۔ خیر تو انہوں نے وصیت کی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بھئی جب میں مر جاؤں تو میری جنازے کی نماز وہ آدمی پڑھائے جس کے اندر 4 خوبیاں ہوں، 4 صفات ہوں۔ کہ کیا؟ کہ پہلی یہ کہ اس کی تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہ ہوئی ہو، دوسری یہ کہ اس کی عصر کی سنتیں کبھی قضا نہ ہوئی ہوں، اور تیسری یہ کہ اس کی تہجد کی نماز کبھی نہ چھوٹی ہو، یعنی بالغ ہونے کے بعد، اور چوتھی تو اور بھی سخت تھی کہ کبھی اس کے غیر محرم پر کسی پر نظر نہ پڑی ہو۔ وصیت کر دی، انتقال ہو گیا، اور نہلا دیے، کفنا دیے، یہ اعلان کر دیا گیا کہ حضرت کے جنازے کی نماز وہی آدمی پڑھا گا جس کے اندر 4 صفات ہو۔ کثیر تعداد تھی جنازے میں، علماء بھی تھے، حفاظ بھی تھے، اور بڑے بڑے لوگ تھے، اور کافی دیری ہوتی جا رہی تھی، لیکن کوئی بھی نماز پڑھانے کو تیار نہیں تھا۔ بالآخر وقت کھنچتا گیا اور انتظار کافی ہو چکا، بادشاہ وقت پہلی صف سے آگے نکلا اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے منہ سے کپڑا ہٹایا اور یوں کہا کہ آپ جا تو رہے ہیں دنیا سے، یہ راز میرے، آپ کے یا اللہ کے درمیان تھا، کسی کو معلوم بھی نہیں تھا۔ اور پھر کہا لوگوں سے ہاں میں کہہ سکتا ہوں اس بات کو کہ نہ میری کبھی تہجد قضا ہوئی ہے، نہ کبھی عصر کی سنتیں چھٹی ہیں، اور نہ کبھی تکبیر اولیٰ فوت ہوئی ہے، اور نہ میں نے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا۔ یہ بادشاہوں کا حال تھا۔ اور پھر جنازے کی نماز پڑھائی۔ تو یہ تو بادشاہوں کا حال تھا، اتنے اعمال کیے اور پھر بھی چھپایا۔ میں تھوڑی سی مجبوری، میرا کام رہتا جی، صبح کو کیا کرو جی، نماز چھوٹ جاتی جی، یہ جواب نہیں ہے۔ میں لیٹ ہو جاتا جی، رات کو 11-12 بج جاتے جی، یہ جواب نہیں ہے۔ وہ لوگ راتوں کو بھی جاگتے تھے، پھر بھی تہجد اور 5 وقت کا اہتمام، تکبیر اولیٰ کا اہتمام، عصر کی سنتوں کا اہتمام۔ بھائی بادشاہ کو تو بہت مشغولی ہوگی، لیکن دیکھیے میں کیا کروں جی، اور عشاء میں لیٹ ہو جاتا ہوں جی، یہ بہانے نہیں چلیں گے، یا فجر میں لیٹ ہو جاتا ہوں جی، آنکھیں نہیں کھل پاتی جی۔
جب میری ساری ضرورت پوری ہو رہی ہے، کھانا میری ضرورت ہے، اس کے لیے وقت نکالتا ہوں میں، اور کھانے کے بعد بیت الخلاء میری ضرورت ہے، پیشاب کرنا میری ضرورت ہے، تو نماز میری اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے۔ نماز کہتا ہوں اس سے بھی کہیں زیادہ ضرورت ہے میری۔ اگر نماز کو آپ نے اہتمام کیا تو آپ کے سارے مسائل حل ہوں گے ہی نہیں۔ نمازوں سے آپ نے غفلت برتی تو آپ پریشانی اٹھاؤ گے، یہ یقینی بات ہے۔ تمام کے تمام مسائل کا حل نماز میں ہی ہے۔ اس لیے دنیا میں جو ہم اور آپ آئے ہیں وہ آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے آپ کی ران پر سر رکھ کر۔ حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آنسو آپ علیہ السلام کے چہرے پر گرا۔ آپ اٹھ گئے، اما عائشہ سے پوچھا کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ کہ مجھے قیامت کا دن یاد آ گیا، قیامت کی ہولناکیں یاد آ گئی۔ اور یوں کہا دیکھو اتنی چاہی تھی بیوی نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہ آپ ہمیں قیامت کے دن بھولیں گے تو نہیں، ہمیں یاد فرما لیں گے۔ نبی علیہ السلام نے 3 باتیں بتائی کہ 3 موقع ایسے ہیں کہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، صرف اس کے اعمال نامے اچھے ہوں گے تو وہ کامیاب ورنہ ناکام ہوگا۔ کہ پہلا وقت ہوگا جب نامہ اعمال اڑائے جائیں گے اور اس کے ہاتھوں میں ملیں گے۔ اگر کس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ہوگا تو خوش ہوگا اور لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، لو دیکھو میرا نامہ اعمال، اور جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، ساری راحت سکون اس کو ملیں گی۔ اور جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا پریشان ہوگا، بدحال ہوگا، اور اللہ کی جانب سے فیصلہ ہوگا خذو فغلو، اس کو پکڑو اور زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں ڈال دو۔ ایک تو یہ وقت ہوگا، قرآن میں خود ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ یہ کیسا نامہ اعمال آدمی کہتا پھرے گا، اس نے تو ہر چھوٹا بڑا گناہ محفوظ کر لیا ہے، اندھیرے میں کیا ہو، اجالے میں کیا ہو، چھپ کر کیا ہو، دکھا کر کیا ہو، سب۔ اور دوسرا وقت بتایا کہ جب میزان عمل ہوگا، ترازو جب چلے گی، اللہ کا جو میزان چلے گا، وزن کیا جائے گا، جس کا پلہ بھاری وہ کامیاب اور جس کا پلہ ہلکا وہ ناکام و نامراد۔ اور ایک چیز اور بتا دوں، یہیں وزن کو جو سب سے زیادہ مضبوط کرنے والی چیز ہے وہ انسان کے اخلاق ہیں۔ کتاب میں لکھی ہے بات، وزن کو جو سب سے زیادہ بھاری کرنے والی چیز ہے وہ انسان کے شاندار عمدہ اچھے اخلاق ہیں۔ اگر اخلاق اچھے ہیں تو اس کا وزن بھاری ہوگا، اخلاق میں کمی ہے تو ناکام ہونے کا اندیشہ ہے۔ تیسری چیز، تیسرا مرحلہ، پل صراط کا راستہ، 500 سال کی چڑھائی، 500 سال کی بیچ کی مسافت اور 500 کا اترنا، بالکل اندھیرے میں۔ نہ اعمال اچھے ہیں، مومن ہے تو اس طرح گزر جائے گا جیسے بجلی، اس سے بھی زیادہ تیز۔ اور اگر اعمال میں کمی کوتاہی ہے تو پھر کٹ کٹ کر اور سزا کو بھگت کر دوزخ میں گر جائے گا۔ اس لیے آپ سب ان باتوں کو جو سن رہے ہیں پکی سچی توبہ کریں، اللہ کے دربار میں روئیں گڑ گڑائیں۔ یہ وقت بہت مختصر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میں سمجھ عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔